اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام سامعین گرامی، ہم قرآن مجید کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ منتخب صورتوں میں سے سورہ ملک کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھ چکے۔ اب ہمارا سبق سورہ مزمل میں چل رہا ہے۔ آیت نمبر 9 تک ہم گزشتہ 2 اسباق میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 سے اپنے سبق کو شروع کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر على ما يقولون۔ واصبر، صاد ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہوتا ہے، اور واؤ کو آپ نے صاد کے ساتھ جب ملانا ہے تو الف کو بیچ میں سے گرا دینا ہے۔ اس کو کھینچ کر ہرگز نہ پڑھیے گا۔ بعض ساتھی الف کو دیکھ کر واصبر اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ واصبر، را کو آپ نے باریک کر کے ادا کرنا ہے، اور لام پر کھڑا زبر ہے، اسے آپ 1-2 سیکنڈ اوپر کی جانب کھینچ لیں گے۔ میم کے بعد الف لگا ہوا ہے تو یہ الف مدہ ہے، اسے بھی آپ نے 1-2 سیکنڈ کھینچ لینا ہے۔ واؤ مدہ ہے، اسے کھینچا جائے گا۔ اسی طرح لام کے بعد جو واؤ ہے یہ بھی واؤ مدہ ہے۔ واؤ مدہ کی علامت کیا ہے؟ واؤ ساکنہ، اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ایسی واؤ کو واؤ مدہ کہتے ہیں، اور اسے آپ نے 1-2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واصبر على ما يقولون، على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ہا حروف حلقی میں سے ہے۔ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی جانب ملا ہوا ہو، اس لیے ہا کی آواز کچھ حلق سے اور کچھ سینے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ را موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اور غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ جمیلن، جب یہاں وقف کریں گے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا۔ وذرنی والمکذبین، وذرنی، را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ رائے ساکنہ ما قبل مفتوح، اس صورت میں بھی را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہ یا مدہ ہے، نون یا زیر نی، 1 الف کے برابر کھینچ لیں گے آپ اسے۔ یا ساکنہ ما قبل مکسور، تو ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں، اسے آپ نے 1-2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ وذرنی والمکذبین، ذال پر تشدید ہے اور مشدد لیٹر سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یا مدہ ہے، اسے آپ تھوڑا سا کھینچیں گے۔ مکذبین، مکذبین، وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ یہاں آپ لام کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اولن، اولن، بیچ میں سے الف اور لام ان دونوں کو آپ نے گرا دینا ہے۔ اولن، نون کو پھر آگے عین سے ملائیں گے۔ نون عین زبر نع، اولن نع، اولن نعمتی ومہلہم، میم ہا زبر مہ، ہا لام زیر ہل، ومہل، حامیم پیش ہم، ومہلہم قلیلا، اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ آگے سنیے گا۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ان، نون کو آپ نے مشدد ہونے کی وجہ سے سختی سے بھی پڑھنا ہے اور غنہ بھی ادا کرنا ہے۔ غنہ ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون اور میم جب بھی مشدد ہوں تو ان پر غنہ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ ان لدینا، یہاں جو مد ہے اسے مد منفصل جائز کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار 4 الف ہے، اسے آپ نے 4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔
إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما میم دو زبر من، تو آپ نے یہاں غنہ ادا کرنا ہے. ذال کے بعد الف ہے تو اسے آپ 1-2 سیکنڈ تک کھینچ لیں گے. غصہ صاد ایک تو موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے اور پھر مشدد ہونے کی وجہ سے مزید اس میں تھوڑی سی سختی آ جائے گی. ذا غصہ تا واو دو زیر تیوں واو زبر وا ذا غصتیوں و غنہ بھی ادا کریں گے اور واو کو ذرا سختی سے بھی پڑھا جائے گا. ذا غصتیوں وعذابا علیما. تنوین پر آپ نے غنہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں با پر جو تنوین ہے یہاں آپ غنہ نہیں ادا کریں گے. وجہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد جب حروف حلقی آ جائے تو وہاں غنہ آپ نے نہیں کرنا ہوتا. علیما علیمن سٹاپنگ ساؤنڈ میں آپ اسے پڑھیں گے علیما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما یوم ترجف الارض والجبال. یوم یا واو زبر یو واو لین ہے نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا. یوم ترجف را کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. ترجف الارض را یہاں پر بھی موٹی کی جائے گی اور غاد یہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والا حرف ہے. یوم ترجف الارض والجبال واو لام زبر ول جیم زیر جی والجی با الف زبر با والجبا لام پیشلو والجبال یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وكانت الجبال کاف الف زبر کا 1-2 سیکنڈ آپ اسے اوپر کی جانب کھینچ لیں گے. کثیبا مہیلا غنہ ادا کریں گے اور میم پر ذرا سختی بھی ادا کریں گے. پوری آیت مبارکہ کو سنیے گا. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم. دونوں مقامات پر جو مد ادا ہو رہا ہے اسے مد منفصل کہا جائے گا. اس کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. حروف مدہ الگ کلمے میں ہو اور حمزہ الگ کلمے میں ہو ایسی مد کو مد منفصل جائز کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار 4 الف ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ. رسولا یہاں پر آپ اخفا ادا کریں گے. تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں آپ نے اخفا ادا کرنا ہوتا ہے. رسولا شاہدن علیکم. یہاں شاہدن کی دال پر جو تنوین ہے اس کے بعد آگے حروف حلقی آ گیا یہاں آپ نے اخفا ادا نہیں کرنا. شاہدن علیکم آپ یہاں اخفا نہیں کریں گے بلکہ اظہار کر کے اسے پڑھیں گے. شاہدن علیکم شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا کما ارسلنا میم الف مد زبر ما 3-4 الف تک آپ اسے کھینچ لیں گے اس وجہ سے کہ یہاں مد منفصل ہے. ارسلنا کے اینڈ میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے اسے بھی آپ 3-4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. الی فرعون را کو آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے. رسولن کے شروع میں جو را ہے اسے آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اب پوری آیت مبارکہ کو سنیے گا. شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا صدق اللہ العظیم.
آج کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15 تک سورہ مزمل کو حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھا۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئے آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور ایک شیئر لازمی کیجیے۔ اپنے جاننے والے احباب تک بھی سبق کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔